الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، اور کیا کہا نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تم کو ڈر سنانے والا ہوں بڑا کھول کر، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں خوف کرتا ہوں تم پہ بڑے دن کے عذاب کا۔ کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ میں تمہیں قیامت سے ڈرانے آیا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے کافروں کے، من قومہ ان کے قوم، کافر سرداروں نے کہا ان کی قوم کے، ما نراک الا بشر مثلنا، کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں مگر بشر مثلنا، ہماری مثل، ہماری طرح، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتباع کرتے ہیں تمہاری مگر وہ لوگ، اراذلنا جو کہ ہم میں کمتر ہے، نیچ ہے، بعد الرائے، یہ ہماری سطحی پہلی رائے یہ ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے سرداروں کے سامنے یہ بات پیش کی کافروں کے سامنے، تو انہوں نے پہلا عذر کیا پیش کیا کہ ایک تو تم انسان ہو ہماری طرح، ہم کیوں تمہاری بات مانیں، اور دوسرا عذر یہ پیش کیا کہ ہمارے شایا شان نہیں کہ سب سے نچلے جو قومیں ہیں، کمتر لوگ ہیں، انہوں نے تمہاری اتباع کر رکھی ہے تو ہم ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور فرشتوں کا جو معاملہ ہے کہ اگر فرشتے ہی انبیاء بن جاتے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فرشتوں کا رعب ایسا ہوتا کہ جو ایمان لاتے وہ اپنے دل کی کیفیت کے حساب سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ ہیبت اور رعب میں ایمان لاتے ہیں نا۔ کہ جب غزوہ بدر چل رہا تھا تو آمنے سامنے فوجیں کھڑی تھی اور کچھ لوگ نہیں رہتے کہ چلو دیکھنے چلو، جنگ دیکھنے چلتے کیسا ہو رہا، تو پہاڑی پہ مست اپنا لے کر بیٹھے تھے، صرف انجوائے کرنے کے لیے جنگ دیکھنے بیٹھے تھے 2-3 لوگ کافر۔ تو صرف فرشتوں کی چابک کی آواز آئی، جب جنگ بدر میں فرشتے اتر رہے تھے تو صرف اس چابک کی آواز آئی تو ان کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گئے، دیکھا بھی نہیں، صرف چابک کی آواز سنی اور گھوڑے کی ہنہناہٹیں سن کر ایسی ہیبت تھی فرشتوں کی کہ ان کا کلیجہ دل پھٹ گیا تو وہی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو جو یہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو فرشتے کہتے تھے، تو جو فرشتے کو دیکھ لیتے تو وہ ایمان لانا نہ غیب کا رہتا، نہ ہی وہ دل کے عقیدے کا رہتا، بلکہ وہ ہیبت کا ایمان لانا ہوتا۔ اور دیکھو کیا کہا انہوں نے، اراذلنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال، کنیزے، سارے کے سارے، یاسر، ام قیس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز، یہی سب سے پہلے لانے والے غلام۔ کچھ اچھے بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف، غنی بھی تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب سے پہلے لانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے غربا اور فقیر۔ تو اب یہاں پہ جو رذیل، تو انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، لیکن غربا اور فقراء کو رذیل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جہالت ہے کہ ہم غریبوں فقیروں کو ہم رذیل نہیں کہیں گے۔ رذیل کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، اور اس کے کئی سارے معنی اور کئی سارے یہ علماء نے بتایا ہے کہ رذیل تو وہ ہے، ایکچول میں رذیل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے اور اس کے حکم سے روگردانی کرے، وہ رذیل کہلاتا ہے۔ اور جو افسروں اور بادشاہوں کی خوشامد میں لگا رہے، وہ رذیل کہلاتا ہے۔ کمینہ، وہ اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے، یہ رذیل کہلاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کمینہ کون ہے، تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سنوارے۔ کمینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو برا کہے کہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن وہ ہے جن کے ذریعے دولت ایمان اور شریعت ہم تک پہنچی۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے رذیل کا، رذیل۔ تو رذیل فقراء اور غریبوں کو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ، دیکھو وہ ہم سے کئی زیادہ خوش قسمتی پہ ہے جو فقیر ہے، غریب ہے، اور وہ توحید پر اور اس پر ہے کہ ان کی جتنی کم نعمتیں اتنا کم حساب، اور جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ حساب۔ اور جو غنی ہے، پیسے والے ہیں، وہ فقیروں غریبوں سے 500 سال لیٹ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے، وہ ان کی بدقسمتی نہیں ہے بلکہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ آخرت میں ان کا بڑا بھلا ہونے والا ہے۔ ہم کو ہماری فکر کرنی، اپنی نعمتوں کا کتنا ہم حساب دیں گے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، ہم تو تجھ میں کوئی فضل نہیں دیکھتے، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سب واقعات انبیاء کے بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی بھی تھی کہ جو چیزیں دیکھو ہمیشہ حالات وہی رہتے ہیں، صرف وقت بدلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی، پچھلے انبیاء کے وقت بھی، اور ہمارے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
آج وہی حال ہے. ہم علماء ہیں جو زیادہ مدرسے میں پڑھنے والے پردے والے ان کو ایسے بیکورڈ سمجھ رہے، ان کا ایسے مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو زیادہ دین کر رہے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ رہے کہ یہ سب چھوڑ کے دین کے پیچھے لگے، دین میں خوار ہو رہے. آج بھی وہی حالت ہے، پچھلی امتوں میں بھی وہی تھا، آپ وسلم کے زمانے میں وہی تھا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم کو کیا عمل کرنا ہے ہمارے عمل کے لیے. قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بیناتی، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ارائیتم میں دیکھ رہا ہوں، ان کنت علی بیناتی صاف راستے کو، من ربی اپنے رب کی طرف سے، واتانی رحمتن اور مجھے عطا کی گئی ہے رحمت، من عندی ہی اس کے طرف سے، فامیت علیکم اور تم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، انلزمکموہا کیا میں تم کو مجبور کرتا ہوں، وانتم لہا کارہون اور تم اس سے بیزار ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا کہ اے میری قوم میں تو تم سے اس کے بارے میں کوئی مال کا سوال نہیں کرتا کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو، جھوٹا کہہ رہے ہو، گمراہ کہہ رہے ہو. میں تم سے کوئی مال نہیں چاہ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ کہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں ایمان والوں کو ہانکنے والا نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون اور انہم کہ وہ ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تم کو تو اپنے رب سے ملانا چاہتا ہوں، تم کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن تم جاہل قوم ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ کہ میری قوم کون تمہیں چھڑائے گا، کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان تردتہم کہ اگر ان کو ہاک دوں، افلا تذکرون تو تم دھیان کیوں نہیں دیتے. اے میری قوم کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہاک دوں، کیا تم دھیان نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے. ولا اقول انا ملکون اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین اور میں یہ بھی نہیں کہتا للذین ان لوگوں سے، تزدری اعینکم کہ جو رذیل ہے تمہاری آنکھوں میں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ نے ان کو کوئی بھلائی دی ہے. اپنی حجتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجھ کو اللہ میری مدد نہ کرے تو کون مجھ کو چھڑائے. تم یہ تو سوچو کہ نہ ہی میرے پاس اللہ کے پاس سے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں. جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو، نہ دیں گا اللہ ان کو بھلائی. اللہ اعلم بما فی انفسہم لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے. انی اذا لمن الظالمین تو میں اگر میں یہ کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں گا کہ ان کو کوئی بھلائی نہیں پہنچی. قال یا نوح قد جادلتنا تو کہا اے نوح تو نے بہت جھگڑا کیا، فکثرت جدالنا اور بہت زیادہ جھگڑ چکا. فاتینا بما تعدنا تو پھر تو لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے تو اب ان کی بحث سے، حجتوں سے جب وہ پریشان ہو گئے تو کہا کہ اب تو بہت زیادہ جھگڑ چکا، اب ہم تیری بات نہیں سن رہے. اب تو وعدہ کرتا ہے نا جو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بڑے دن کے عذاب سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، تو یہ جو وعدہ تو کر رہا ہے، یہ ڈراوے دے رہا ہے، تو وہ لے اگر تو سچا ہے تو. قال انما یاتکم بہ اللہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آئے گا اللہ ہی کی طرف سے، انشاء جب اللہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین اور تم تھکا نہیں سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی تم بھاگ سکتے ہو. ولا ينفعکم نصحی اور نہیں تم کو فائدہ نفع پہنچاتی ہے میری نصیحت. ان اردت اور میں چاہوں ان انصح لکم تو میں تم کو نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید اور اگر اللہ چاہے، ان یغویکم تو تم کو گمراہ کر دے. ہوا ربکم اور وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میں جتنی چاہے تم کو نصیحت کروں، میری نصیحت تم کو جب تک کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ یہ ارادہ نہ کر دے کہ تم کو، اگر اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے تو میری نصیحتیں بھی کام نہیں آئیں گی اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. ام یقولون افترہ اور کیا تم کہتے ہو کہ جھوٹ باندھ لیا ہے. قل ان افتریتہ تو کہہ دے کہ میں بنا لایا ہوں، فعلی اجرامی تو پھر اس کا جرم میرے ہی اوپر ہے. وانا بریء مما تجرمون اور میں بریء ذمہ ہوں جو تم جرم کرتے ہو. اگر تم کو لگتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ جھوٹ میرے ہی اوپر ہے اور میں مجرم، اور اگر تم مجرم ہو تو میرا ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو.